خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على صحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. صلی اللہ وسلم علیک یا رسول سلام اللہ. علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ابھی مجھ سے پیشتر شاعر اہل سنت حضرت حافظ وقاری زین العابدین صاحب بہت ہی اچھوتے انداز میں نعتیہ کلام سنا رہے تھے اور ہم سب محسوس ہو رہے تھے. اگر اجازت ہو تو چند اشعار پڑھ کر میں بھی چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا عاشقوں میں کی فہرست میں اپنا نام درج کرا دوں. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمینی چیزوں پر ہی حکومت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پوری کائنات آپ کے قبضہ میں اختیار فرما دیا. امام عشق و محبت فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ طرح طرح کے معجزات طلب کرنے لگے. کبھی سرکار نے درخت کو بلا لیا، کبھی حجر نے سلام کیا، کبھی شجر نے سلام کیا. سوچا شاید یہ جادو ہے، اور جادو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا. اے عبداللہ کے بیٹے، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو چمکتا ہوا چاند اسے آپ دو ٹکڑے کر دیجئے. میرے نبی نے کر دکھایا. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہوئی تو نبی نے سورج کو پلٹا دیا. شاعر کیا کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیں. کبھی ڈوبے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں،
کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دے، کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دے۔ اور حضور خلیفہ شیخ الاسلام یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ کی وہ تاریخ نگاہ کے سامنے رکھی اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاتا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاتا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاتا ہے، تو تخت تاج ٹھٹرا کر حکومت چھوڑ دے، تو تخت تاج ٹھٹرا کر حکومت چھوڑ دے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے تو طفل مکتب ہوں، یہ ہمارے علماء ہماری رہبری فرما رہے ہیں، ان اولیاءہ کوئی ولی نہیں، ان نافیہ، ان اولیاءہ الا المتقون، کوئی ولی نہیں لیکن متقی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متقی ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، جو متقی ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، اور جو متقی نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا پر اڑ جانا یہ ولایت کی دلیل ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں دریا پر مسلح بچھا لینا یہ ولایت کی دلیل ہے۔ اگر ہوا پر اڑ جانا ولایت کی دلیل ہوتی تو ہر پرندہ ولی ہوتا، اگر دریا پر چل جانا اگر ولایت کی دلیل ہوتی تو ہر مچھلی ولی ہوتی۔ پتہ چلا نہ ہوا پر چلنے کا نام ولایت ہے، نہ ندی نہ سطح آب پر چلنے کا نام ولایت ہے۔ اب ولایت کسے کہتے ہیں؟ کیا عجیب و چیز دکھانے کو نام ولایت ہے؟ کیا دماغ خراب کر دینے والی چیزوں کا دکھانے کا نام ولایت ہے؟ تو آئیے ذرا تصورات کے عالم میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے غوث اعظم، آپ کی تو وہ شان ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی مرید یا مجھ سے مدد چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں میری فریاد کرے، مجھ سے مدد طلب کرے، تو میں عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہی تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب عبد القادر جیلانی کی تصرف کا یہ عالم ہے تو نبی کے تصرف کا عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ فریاد لے کر عرض کریں گے، اے میرے غوث اعظم آپ بتائیں ولایت کسے کہتے ہیں؟ کیا زمین کیا ہوا پر چل جانے کا نام ولایت ہے؟ کیا سطح آب پر چلنے کا نام ولایت ہے؟ کیا عجیب و غریب چیز دکھانے کا نام ولایت ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نہ ہوا پر چلنے کا نام ولایت ہے، نہ ہوا میں اڑنے کا نام ولایت ہے، نہ سطح آب پر چلنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ہر قدم نبی کے قدم کے ساتھ چلے وہ ولی۔
بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر کوئی چپا بھی باندھ کر ہے کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہو. اگر کوئی بال کھلے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہو. اگر کوئی عجیب و غریب حرکت دکھا رہا ہے کوئی ضروری نہیں ولی ہے. ولی وہ ہے جس کا قدم نبی کے قدم کے ساتھ چلتا ہوا. حضرات محترم اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ آخری نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہونے کا قرآن کا ثبوت ہے. اگر آج کچھ لوگ یہ کہیں اپنی کتابوں میں اپنی تصنیفات میں وہ یہ کہیں بالفرض اگر کوئی نبی آ جائے میں عرض کروں گا قرآن کریم اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک ایسی دلیل ہے. اگر قرآن کریم کے کسی ایک سبب ایک شعر سے کوئی انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تم میں سے کسی کے باپ نہیں وہ آخری نبی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. آدم علیہ السلام کے دین کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت شیش علیہ السلام کو بھیجا. یہ کے بعد دیگر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے ان کے دین کو چلانے کے لیے. حضرت موسیٰ آ رہے ہیں حضرت ابراہیم آ رہے ہیں حضرت یوسف آ رہے ہیں حضرت خلیل آ رہے ہیں حضرت اسماعیل آ رہے ہیں. آپ پوچھیں گے اور جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ابلیس لعین وہ اپنے خیال کے مطابق سوچنے لگا کہ اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا کیونکہ اللہ نے فرما دیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور شیطان بہت ہی خوش ہے کہ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم راہ راست سے لوگوں کو ہٹائیں گے راہ راست سے لوگوں کو نکالیں گے. اب آپ سوال کریں گے اے پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ان کی شریعت کو ان کی طریقت کو ان کی معرفت کو ان کی حقیقت کو چلانے کے لیے حضرت شیش علیہ السلام آ رہے ہیں. ان کے بعد یہ کے بعد دیگر کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین علیہم السلام تشریف لا رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ شیطان اپنے خیال میں جھوم رہا ہے خوشی سے جھوم رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں. اے پروردگار عالم تو نے باب نبوت کو بند کر دیا ہے. جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب اس امت کی ہدایت کے لیے تو کس کو بھیجے گا؟ تو حافظ غیبی سے آواز آئی اے میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے باب نبوت کو کھولے رکھا تھا تو آپ آ رہے تھے شیش آ رہے تھے ابراہیم آ رہے تھے موسیٰ آ رہے تھے عیسیٰ آ رہے تھے. جب تک باب نبوت کھلا ہوا تھا انبیاء آ رہے تھے. اب میں نے باب نبوت کو بند کر دیا ہے باب ولایت کو کھول دیا ہے. جب تمہارا دین مردہ ہوگا تو تمہیں محی الدین عطا کروں گا اور جب دین کو مدد کی ضرورت ہوگی تو معین الدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جشن غریب نواز زندہ باد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. حضرات میں نے شاید کسی کتاب میں پڑھا تھا آج جن کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کے دربار میں کیوں جاتے ہو وہاں کیا ملتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا سنو عقیدے کی بات. اگر ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں مسجد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی جگہوں میں مسجد ہے. احب البلاد مساجدها سب سے اچھی جگہ مسجد وابغض البلاد اسواقها سب سے بری جگہ بازار. مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسجد رہتی ہے وہاں صبح و شام اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر ہم مسجد میں جا کر سجدہ کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے دعا کریں گے ہمیں اپنی تلاوت پر گھمنڈ نہیں ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں. ہم دعا کریں گے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ رب کی مرضی ہے تلاوت قبول کرے یا رد کر دے یہ رب کی مرضی
مرضی ہے عبادت قبول کرے یا رد کر دے، لیکن چونکہ ہم بندے ہیں ہمیں عبادت کرنی پڑے گی۔ جب ہم مسجد میں دعا کریں گے ہو سکتا ہے ہماری وہ دعا مسجد میں رائے گاہ چلے جائے، ہماری وہ دعا مسجد میں رائے گاہ چلی جائے، مگر جب کسی اللہ کے نیک محبوب بندے کی بارگاہ میں صاحب مزار کا وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار عالم تو ہم کو نہ دے، ہماری دعا کو نہ دے، اس صاحب اقتدار اور نیک مدنے کی وجہ سے دعا کو قبول فرما، رب ہماری دعا کو نہ دیکھے گا اپنے نیک بندے کے وسیلے کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کون ہے؟ اولیاء کرام وسیلے ہیں، انبیاء کرام وسیلے ہیں۔ ہماری نماز بھی وسیلہ بن سکتی ہے، روزہ بھی وسیلہ بن سکتا ہے، حج اور زکات بھی وسیلہ بن سکتے ہیں، مگر ہماری نماز قبول ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نا امیدی بھی نہیں کرنا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں ہمیں مانگنا ہے۔ تین سہیلیاں ہیں جن میں سے ایک سہیلی ایسی تھی جن کو شادیاں ہو چکی، شادی ہونے کے بعد ایک لڑکی کو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ کہ شادی کے بعد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، اور آج اللہ کے اس نیک بندے کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا۔ مولا ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، تیرے ایک نیک بندے کی محفل کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول فرما، چونکہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت و نور کی بارشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اب کسی سب تین عورت ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوئی، ان لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک بزرگ بیٹھے چلے بزرگ کی بارگاہ میں۔ اس وقت بھی عقیدہ تھا اور آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری دعا یہاں رد ہو جائے مگر اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں دعا مقبول نہیں ہو سکتا، دعا مردود نہیں بلکہ مقبول ہوگی۔ اور اگر خدا کے نیک بندے یہ کہہ دیں کہ تم بے اولاد ہو، تم صاحب اولاد ہو چکے، تو کیونکہ خدا کا بندہ نیک بندہ جب بولتا ہے تو زبان اس بندے کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خود سے نہیں اپنے مرید سے فرماتے ہیں جاؤ کاسے لے کر آنا ساگر سے کہنا تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ پانی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کاسا ہے، پورا پانی آ گیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ غریب نواز کی زبان حقیقت میں غریب نواز کی زبان ہے، کلام خدا کا۔ وہ عورتیں چلی اس صاحب تصرف بزرگ کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کیا حضور ہم بے اولاد ہیں، ہمیں صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعرات کو آنا، چونکہ جمعرات جمعہ کی جو رات ہے بڑی اہم رات ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کیوں افضل ہے کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور جمعرات کو صاحب قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ وہ جمعہ کی رات ہے، اگر صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن کیسے ہمیں ملتا؟ حضرات محترم وہ عورتیں چلی حسب وعدہ، جمعرات کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا یا مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، صاحب تصرف بزرگ بیٹھے ہیں اور ارشاد فرماتے تم لوگ آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، لیکن اللہ کے ولی کسی کو اپنی نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں، چونکہ جو غیر محرم ہیں انہیں دیکھنا اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، اور جو ولی ہوگا وہ ایسی ناجائز کام نہیں کر سکتا، جو ولی ہوگا ان سے ناجائز کام سرزد ہو نہیں سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمایا بتا تم لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہم بے اولاد ہیں۔ چنانچہ آپ پان چبا رہے تھے یا کچھ چبا رہے تھے،
اپنی زبان سے نکال کر تینوں کو دے دیا اور ارشاد فرمائے اسے کھا لو۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ جن کے منہ سے بظاہر رال ٹپک رہا تھا، لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام بندہ نہیں، خدا کا خاص بندہ ہے، خدا کا خاص بندہ ہے۔ عرض کرتی حضور، بہرحال دل میں خیال پیدا ہوگا کیسے ہم اس کو کھائیں، کیسے ہم ان کے منہ کا نوالا اپنے منہ میں لیں۔ 3 میں سے 2 نے کھا لیا اور ایک عورت اس میں پتھر کے نیچے چھپا دیا۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد وہ 2 عورت صاحب اولاد ہو جاتی ہیں، اور تیسری عورت جنہوں نے نہیں کھایا تو وہ صاحب اولاد نہیں ہو پاتی۔ اس بزرگ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتی ہیں حضور ہماری 2 سہیلیاں صاحب اولاد ہو چکی ہیں اور میں ابھی تک اولاد سے محروم ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے وہ میرا چبا ہوا نوالا کھایا تھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے تو نہیں کھایا تھا۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ صاحب ولایت جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کی تو ان کے تصرف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اپنی دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، مگر جب اللہ کا کوئی خاص بندہ دیکھنا چاہتا ہے ان ظاہری آنکھوں کو وہ بند کر لیتا ہے، باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب وہ اوپر نظر اٹھاتا ہے تو عرش اولا نظر آتا ہے، جب نیچے نظر جھکاتا ہے تو تحت الثری نظر آتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے عورت تم نے اسے کھایا نہیں تھا، جاؤ پتھر کے نیچے دیکھو، وہاں تمہارا بچہ ہمک رہا ہوگا، تمہارا بچہ اچھل رہا ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ صاحب بزرگ کون ہے، وہ صاحب تصرف کون ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے وہ بزرگ حضرت ابو علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا جب ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے نوالے کا یہ عالم ہے کہ وہ نوالا جس پیٹ میں جائے وہ بچہ پیدا ہو جائے، وہ نوالا اگر پتھر کے اوپر پڑ جائے وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ جب ایک ولی کی تصرف کا یہ عالم ہے تو جو پوری کائنات کے داتا ہے، مولا ہے، ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چونکہ مجھے وقت بہت ہی کم ملا تھا، شاید وقت سے زیادہ میں نے آپ کے سامنے روبرو ہو کر بولنے کی جسارت کی۔ اگر مجھ سے کوئی بولنے میں بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ کے ان تمام بندوں کو گواہ بنا کر میں اپنے بھول اور غلطیوں سے معافی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔